یہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہراً بھی اللہ سے ڈریں، اور ہم اکیلے میں رہیں، تنہائی میں رہیں، اس وقت بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی طاقت دے گا جس کو فرقان کہتے ہیں۔ فرقان کے معنی یہ ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت تمہیں ملے گی اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا فضل والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اگر تم شیطان کو قریب کرو گے تو پھر شیطان کا کام ایک ہی ہے کہ میں تو دوزخ میں جانے والا ہوں، تم کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ شیطان انسان کو دو طریقے سے بھٹکاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان کو شیطان شبہات کے پیچھے ڈالتا ہے، تو دوسرا حملہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہے شہوات۔ شہوات کے معنی گناہوں کے پیچھے، اپنے خواہشات کے پیچھے، اور گناہوں سے لت پت اپنی زندگی گزرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تین معیارات آپ نے بتائے کہ ان یطاع فلا یعصى۔ پہلی بات بتائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فلا یعصى، گناہ نہ کرے، اور فرمایا تیسری بات بتائی کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کی یاد اس کے زبان پر، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ہمیشہ اللہ کی یاد کرے، وہ کبھی اللہ کو نہ بھولے، یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح فرمایا اور بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلے میں اس اللہ کی تعریف بجا لاتا ہوں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں بولنا، سننا، بتانا سب کچھ سکھایا۔ وہی رب ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا۔ وہی ہے اللہ جو سب کا مشکل کشا ہے، یعنی کہ ہر ایک کی مشکلوں کو دور کرنے والا۔ وہی ہے سب کا غریب نواز، ہر غریب کو نوازنے والا۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے یہ وصیت کی سب کو، تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ہمیشہ ڈرو، چاہے ظاہری طور پر بھی اللہ سے ڈرنے والے بنو اور باطنی طور پر بھی اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کے کیا ثمرات ہیں۔
آج ہم اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ تو تقوی جس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ انسان اچھائی کی طرف آ جائے اور ہر غلط کام کو چھوڑ دے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک تعریف جو کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، والخوف الجلیل، تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ہمیشہ ڈرے۔ اور دوسری بات والعمل بالتنزیل، دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو اللہ نے قرآن میں جو باتیں کہی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر عمل کرے۔ اور فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اور یہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر وہ قناعت پسند بن جائے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور چوتھی بات بتائی والتزود والیوم الرحیل، چوتھی بات یہ بتائی کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس نظریے سے کام کرے کہ میں اس کام کو اللہ کے بارے میں، اس جو عمل میں کر رہا ہوں یہ عمل اللہ تعالیٰ میرے لیے سوال کرے گا، میرے ہر کام کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اس نیت سے اپنی زندگی کے راہوں کو، اپنی زندگی کے ہر قدم کو چلتے ہوئے سوچ سوچ کر قدم رکھے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اتق اللہ حق تقاتہ، فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تین باتیں آپ نے فرمائی، تقوی کے تین معیارات آپ نے بتائے کہ ان یطاع فلا یعصى۔ پہلی بات بتائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، گناہوں سے بچے، فلا یعصى، گناہ نہ کرے، اور فرمایا وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يَنْسَى۔ تیسری بات بتائی کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کی یاد اس کے زبان پر، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ہمیشہ اللہ کی یاد کرے، وہ کبھی اللہ کو نہ بھولے، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِن يُشْكَرَ فَلَا يَكْفُرُ، اور بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ ہے تقوی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے آج ہم مکمل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ تقوی نہیں رہا جو تقوی ہونا چاہیے، جو تقوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر تھا، وہ تقوی ہمارے اندر نہیں رہا۔ یہ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازوں کی پابندی کر لوں اور روزوں کی پابندی کر لوں، بس اپنا صدقہ خیرات جو ہے وہ کر لوں تو میرا تقوی ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، فرمایا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بتایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ انسان کو اصل چیز یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ سے ڈرے، دل سے اپنے ہاتھ پر رکھ کر اللہ سے ڈرے، ہر کام اللہ سے ڈر کر کرنے کی کوشش کرے۔ ویسا تو شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کا پکا دشمن شیطانی ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ فرمایا اللہ نے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اگر تم شیطان کو قریب کرو گے تو پھر شیطان کا کام ایک ہی ہے کہ میں تو دوزخ میں جانے والا ہوں، تم کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔
تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، فرمایا کہ جس طرح تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اسی طرح شیطان کے وسوسے، شیطان کے برے برے خیالات تمہارے رگوں میں ایسے ہی چڑھ رہے ہیں، ایسے ہی جا رہے ہیں۔ اب اس شیطان کے شکنجے سے بچنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈر کر اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری ہر طرف سے مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو یاد کرو، تھوڑا نہیں کثرت سے یاد کرو، ذکراً کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس ذکر کے ذریعے تم شیطان کے شکنجے سے بچ سکتے ہو، شیطان کے برے خیالات سے بچ سکتے ہو اور تقوی اختیار کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو غفلت برتتا ہے، نقیض لہو شیطانً، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے، اور نقیض لہو شیطانً فہو لہو قرین، اور وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ اب جب شیطان دوست بن جائے گا تو پھر انسان وہی کام کرے گا جو شیطان کرے گا۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، واتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم سے نوازے گا، وہ علم جو قرآن کا علم ہے، وہ علم جو حدیث کا علم ہے، صحیح علم تمہارے اندر آئے گا جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اے اللہ کے بندوں تم اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور نمازوں کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اور فرمایا کہ وشہرکم وصوموا شہرکم، اور تم جو رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں، جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، ان روزوں کو رکھو۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ، اور اپنی زکوٰۃ کو تم ادا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَطِيعُوا أَمْرَكُمْ، اور تمہارے جو حکمران ہیں، جو تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، جس کے طریقے پہ تمہیں چلنا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، اللہ کے حکم کو مانو، اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ یہ پیغام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی رہو، کس جگہ بھی رہو، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، فرمایا کہ اگر تمہارے سے کچھ گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد بھی فوراً نیکی کرو، فوراً تم نیکی کرو۔ اگر تم گناہ کرنے کے بعد اسی پر سراسر، اسی پہ قرار رہو گے، اسی گناہ پر رہو گے، تو پھر تمہارے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھو دے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اتنی بڑے اجر و ثواب کا وہ بادشاہ بن جاتا ہے جب انسان گناہ پر قرار نہ ہوتے ہوئے وہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے پاکیزہ بندہ ہے، وہ سب سے اچھا بندہ ہے اللہ کے پاس۔ تو اسی طرح
میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ دعا آپ نے سکھلائی ہے۔ آپ نے یہ دعا ہمیں سکھلائی کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرو، ہمیشہ اللہ سے تقوی طلب کرو، ہمیشہ اللہ سے دل کی بے نیازی طلب کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہمیں کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں کہ اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما اور ہمیں صحیح تقوی نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں عفت و دامنی کا مالک بنا، اور اے اللہ ہمیں دل کا بے نیاز بنا دے، قناعت پسند بنا دے، تیرا شکر کرنے والا بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقوی سب سے اہم چیز ہے۔ اسی لیے جو کچھ ہم قربانیاں دیتے ہیں، ان قربانیوں کا بھی سب سے بڑا مقصد یہ ہے، سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ جو ہم روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں، اس لیے کہ میرے بندے روزے رکھ کر میرے قریب آئیں گے، اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے، ان کو پیاس اور بھوک لگ کر وہ اللہ کے قریب آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے روزوں کو فرض کر کے اصل مقصد یہی ہے کہ میرے بندے تقوی والے بن جائیں، میرے بندے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم صحیح بات کرو گے تو تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اور سیدھی بات کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ سب سے پہلی بات، تمہارے گناہوں کی بخشش ہے تقوی کے ذریعے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے اعمال بھی درست کرے گا، تمہارے ہر معاملات کو اللہ صحیح کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ تقوی کی کوشش کرنا ہے، اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہم بہت سے بیانات سنتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ کا ڈر ہم بہت سے سنتے ہیں، لیکن ہم عمل سے پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بیان تو سنتے ہیں، ہم بڑے بڑے بیانات سنتے ہیں، لیکن ہم عمل میں آگے نہیں ہیں۔ ہم عمل میں جب آگے بنیں گے، جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طور پر اطاعت کریں گے، جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، جو پیغام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر ہم اس طریقے سے رہیں گے، عمل کریں گے تو ہمارا تقوی بڑھے گا، ہمارا تقوی بڑھے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ کا تقوی، اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بڑھے گا۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے خیالات کے پیچھے پڑتے ہیں، اپنے منمانی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو دو طریقے سے بھٹکاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان کو شیطان شبہات کے پیچھے ڈالتا ہے۔ شبہات یعنی کہ شک کرنا، دین پر شک کرنا، اسلام پر شک کرنا، قرآن کریم کی تعلیمات پر شک کرنا، جنت کے بارے میں شک کرنا، آخرت کے بارے میں شک کرنا۔ یہ شک اور شبہات یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن جیسا ہی انسان اس شکنجے سے بچ جاتا ہے، اس بری حملے سے بچ جاتا ہے، تو دوسرا حملہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہے شہوات۔ شہوات کے معنی گناہوں کے پیچھے، اپنے خواہشات کے پیچھے، اور گناہوں سے لت پت اپنی زندگی گزرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آج ہم اتنی آیتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم عمل کریں گے
تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی طرف سے ہر طرح سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے تقوی ہمارے دلوں میں بڑھے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے پارے کے شروع میں ہی، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ متقی ہوں گے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جو کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب جس کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں، وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چل رہا ہے، وہ جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے، انجانے میں کر رہا ہے، یہ سارے گناہوں کا بوجھ اسے اللہ کا نافرمان بناتا ہے، اللہ کا نافرمان بناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے نشانی بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی نشانیاں بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ہمیشہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے یعنی کہ وہ اللہ کو تو دیکھے نہیں، ان کا ایمان پختہ ہوگا، ان کا یقین کامل ہوگا کہ اللہ اکیلا ہے، وہی سب کو دینے والا، سب کو نوازنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، وہ ان کا ایمان کامل ایمان ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری بات بتائی ویقیمون الصلاۃ، دوسری بات یہ بتائی کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی طاقت اللہ دے گا، ہمیں پہچان کرنے کی طاقت دے گا اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم ویکفر عنکم سیئاتکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی طاقت دے گا جس کو فرقان کہتے ہیں۔ فرقان کے معنی یہ ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت تمہیں ملے گی اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا فضل والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہراً بھی اللہ سے ڈریں، اور ہم اکیلے میں رہیں، تنہائی میں رہیں، اس وقت بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ باتیں ہم نے سنا ہے اس خطبے میں، اللہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ہی ڈر عطا فرما۔ ہر طرح کے دشمنوں کے مخالفتوں سے جو کچھ ہمارے اندر جو کچھ دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کے بارے میں ہمارے لیے خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ساری دشمنیوں کو اللہ ہماری دور فرما۔ اے اللہ اسلام کے خلاف بات کرنے والوں کی سلسلے میں ہمارے لیے مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی گناہ ہیں جس کو تو ہی جانتا، جس کو ہم بغیر دیکھے یا انجانے بھی کرے ہیں، جان کر بھی کرے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں نیک صحبت عطا فرما، ہر بری صحبت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جہاں
کہیں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی ظلم کے خلاف تو مدد فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔